السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ۔ گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار عدنان۔ یہ اس کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ اور دروازے کے فریم میں جڑا عبید الرحمن صبا کو تکتا ہوا پہلی ملاقات کی یاد دلا گیا۔ کیا کتب صاحب کی لاٹ بنے جمے کھڑے ہیں جب وہ اس سے بری طرح ٹکرائی تھی اور وہ ہلا بھی نہیں تھا۔ دونوں کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ صبا نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیر لیا تھا اور عبید بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یاد ہے آپا؟ بالکل یاد ہے، میں بھول سکتی ہوں آپ سے کیا ہوا وعدہ۔ یہ تو مونی نے امانت میں خیانت کی جو انگوٹھی۔ اماں کو اپنی زندگی کی وہ تلخ ترین رات یاد آ گئی اور صنوبر بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ عبید بیٹا دیکھو یہ نوکر کہاں چلے گئے؟ سارے آج تو ہمارے گھر میں خوشیوں کی بارات اتری ہے، وہ کھلکھلاتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ سر ہلاتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا۔ آپا یہ گھر آپ اتنے عرصے سے ادھر ہی ہیں؟ اماں نے پہلے رشک بھری نظروں سے اسے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں اور شکوہ بھرے انداز میں بولی، آئی تھی میں پتہ کرنے، تم لوگ وہ گھر محلہ سب چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر بیٹھ گئی۔ انجی اور افشی کی سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ سوچتی ہوں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے آگ کا دریا پار کر کے آئی ہوں۔ مت پوچھیں آپا، آپ کے بھائی کے بعد کون سی قیامت ہے جو ہم پر نہیں ٹوٹی؟ پھر یہ مونی، اس نے تو میری جان سے کھیلنے سے دریغ نہیں کیا، بس قسمت میں جو لکھا تھا بھگتا سب۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ایک بار پھر اس شاندار بیڈ روم کو دیکھا جو یقیناً مونی کا تھا۔ اس کی جمبو سائز خوبصورت تصویر سامنے دیوار پر لگی تھی۔ قیمتی پردے، بیڈ، قالین، کمپیوٹر، اے سی، ٹی وی، دنیا کا کون سی سہولت تھی جو کمرے میں موجود نہیں تھی؟ عبید الرحمن بھائی تو اتنا کچھ چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ کو کم از کم فاقوں کی مار نہیں پڑی۔ ہم پر جو بھی تھی وہ مت پوچھیں۔ اماں کی بات پر صنوبر بیگم نے ایک زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور ان کے ہاتھ تھپکنے لگی۔ اف اماں، آج پھر گھر پر نہیں؟ وہ گھر کا دروازہ کھول کر جوں ہی اندر داخل ہوئی، گھر کے سناٹے نے اسے بتا دیا کہ اماں آج پھر گھر پر نہیں ہیں۔ اگر میرے پاس ڈپلیکیٹ چابی نہ ہو تو شاید مجھے باہر ہی بیٹھنا پڑے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوپٹہ اور بیگ اتار کر بیڈ پر اچھالا اور خود کرسی پر گر گئی۔ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت ان کے گھر براجمان رہتی ہیں، اپنے گھر میں تو جیسے دم گھٹتا ہے۔ میرا بھی خیال نہیں، الٹا ناراض ہوتی ہیں خواہ مخواہ۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر چینج کیا اور کچن میں آئی۔ اف اماں، کیا کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ؟ شیشے کی طرح صاف ستھرا کچن، خالی برتن، خالی فریزر، دودھ کی خالی پتیلی، سب منہ چڑھا رہے تھے جبکہ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ آج صبح بھی وہ صرف چائے ہی پی کر گئی تھی، دوپہر میں بھی کچھ کھا نہ سکی اور اب 4 بجے کھانے کے لیے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس کا جی چاہا یہیں بیٹھ کر روئے اور چند منٹوں میں شاید وہ اس پر عمل بھی کر ڈالتی کہ صبوحی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ تم نے کچھ کھا تو نہیں لیا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے شوپر کچن کی سلیب پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر باہر جانے کی ہمت ہوتی تو زہر لا کر ضرور کھا چکی ہوتی، وہ چلے کٹے انداز میں بولی۔ ویسے آج کل زہر کے علاوہ بھی جان سے کھیلنے کے اور بہت سے طریقے ہیں جن کے لیے اعلیٰ خودکشی گھر میں ہی دستیاب ہو سکتے ہیں، جیسے یہ۔ صبوحی نے کھانا نکالتے ہوئے پھل کاٹنے والی چھری ہاتھ میں لہرائی، جس نے اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اچھا تم کھانا کھاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا آج خالہ اماں کے گھر سب کی دعوت ہے۔ انجی، افشی آپی، ان کے میاں اور سسرال سب پہنچ چکے ہیں۔ اماں کو خالہ اماں نے اسی لیے بلوایا تھا، اور تم بھی تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر اکٹھے ہی ہم تینوں شام کو نکلیں گے۔ وہ کھانا اس کے آگے رکھتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ یہ دعوت شیراز کی خوشی میں بھلا؟ آج کل وہ بیزار سی تھی۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اوکے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، تم چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ صبوحی نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اور یہ معین صاحب بھی زحمت نہیں کرتے کہ اس دڑبے میں ایک آدھ چکر ہی لگا لیں۔ وہ ایک بار پھر کڑ کر بولی،
تم آج کل صرف منفی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ مونی نے ادھر ہی گھر دیکھ لیا ہے، فی الحال کرائے پر لے رہا ہے، اماں اور اپنے لیے۔ یہ اس کے لیے نئی خبر تھی، اسے دھچکا سا لگا۔ تو کیا میں یہی رہوں گی اکیلی؟ اماں اتنی ناراض ہیں مجھ سے، سننے والا منہ میں کیا جاتا واپس پلیٹ پر آ گرا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہیں سبوہی دیکھتے ہوئے انجان سی بن کر مگ نکالنے لگی تو وہ تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اٹھو، چائے پیو، پھر لیٹ جانا۔ سبوہی تھوڑی دیر بعد چائے لے کر پہنچی۔ اس نے زور سے اپنا چہرہ رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ معین کا آخری سال ہے، اسے اپنا کالج ادھر سے نزدیک پڑتا ہے، پھر شام کو بھی عبید کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے۔ تم شکر کیوں نہیں کرتی؟ وہ اتنا سلجھ گیا ہے، اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ اب کم از کم اماں کی ذمہ داری کو خود اٹھانا چاہتا ہے۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے اچھی سی جاب بھی مل سکتی ہے اور اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے۔ ایک شاندار زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ سبوہی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اور تم جو اس فکر میں ہلکان ہوئی جاتی تھی کہ شادی سے منکر تھی، تمہارے بعد اماں کا کیا بنے گا؟ تو مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارے ڈاکٹر شاہ زیب کو تو تم نے خود بھگا دیا، اب خالہ اماں اتنی چاہت اور محبت سے عبید کے لیے تمہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ تجدید عہد کر رہی ہیں، تو تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ اماں تمہارے اس فضول انکار سے کتنی پریشان ہے، تمہیں کچھ احساس ہے؟ سبوہی اصل موضوع کی طرف آئی جس کے لیے اماں اسے تاکید کر کے گئی تھی۔ چند سال پہلے تک تم اور اماں سب خالہ اماں اور عبید سے بری طرح سے حائف تھے۔ ان کی کنگالی، کمصورتی اور کم حیثیتی سب تمہیں بری طرح سے چبھ رہی تھی، اور اب جب ان کے پاس مال و دولت ہے، عالیشان گھر ہے، سوسائٹی میں ایک مضبوط سٹیٹس ہے، تو ہم سب ان سے رشتہ داری گانٹھنے، محبت جتانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ وہی انجی، وہی افشی اب خالہ اماں کے گھر کے یوں پھیرے کاٹ رہے ہیں جیسے طواف کر رہے ہوں۔ اس طرح رشتہ جوڑنا نری مطلب پرستی اور چمکتے سورج کے آگے سر جھکانے کے برابر ہوگا، اور یہ خوشامدی طریقہ کار نہ مجھے پسند ہے نہ قبول۔ اس سے اچھا تو میں… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس سے اچھا شاید تم شاہ زیب کا پرپوزل قبول کر لو۔ سبوہی نے فوراً اس کی بات اچک لی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، اور اچھا برا وقت سب پر آتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر کبھی بہت برا وقت آیا ہو، جب اچھا وقت آئے تو وہ ہر وقت اس برے وقت کو یاد کر کے روتا رہے، برے منہ بناتا رہے، یا سوچ سوچ کر اپنی جان ہلکان کرتا رہے۔ فلاں نے کیا کیا؟ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، وقت اچھا ہے یا برا، بہرحال گزر جاتا ہے۔ برے وقت کو یاد رکھو، مگر یہ وقت منہ بسورنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے مثبت سبق لینے کے لیے ہے۔ کیا ہم نے نہیں گزارا سخت وقت؟ اس وقت کتنے اپنے قریبی لوگ تھے جنہوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھیں۔ جیسے جیسے ہمارا برا وقت گزرتا گیا، ان کی آنکھیں بھی اپنے ٹھکانے پر آتی چلی گئی، اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ انوکھا نہیں ہوا۔ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، سبوہی نے کہا۔ ہوتا ہوگا، میں نہیں کر سکتی، وہ رکھائی سے کہتی ہوئی چائے پینے لگی۔ پھر سبوہی اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ہر بار انسنی کر کے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ شام گہری ہونے پر عبداللہ سبوہی کو لینے چلے آئے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، تم اکیلی رہو ادھر۔ اب سب لوگ پوچھیں گے تو میں صاف کہہ دوں گی کہ ڈاکٹر صبا بیٹھی ہوئی اپنے اور دوسروں کے بیتے وقت کا سوگ منا رہی ہیں۔ اماں نے فون کر کے تاکید کی تھی، تم پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، اب مجھ سے بات نہ کرنا۔ سبوہی ناراضگی سے کہتی ہوئی عبداللہ کے ساتھ چلی گئی تو وہ کندھے اچکاتی ٹی وی دیکھنے لگی۔ اماں کو اب اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھی رہو۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی اس کا دماغ کھولتا رہا تھا، اس کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ عبید اور خالہ اماں ان کے سلوک کو بھول چکے ہوں گے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے قدرے پریشانی سے کلاک کی طرف دیکھا، 9 بجنے والے تھے۔ کون؟ اس نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا۔ میں ہوں، کھولو۔ معین کی آواز پر اسے انوکھی خوشی ہوئی، اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ اسے عام سے کپڑوں میں کھڑے دیکھ کر قدرے حیرت سے بولا۔
کیوں مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ الٹا سے پوچھنے لگی۔ صبح ہی تو کہہ رہی تھی تم آرام کر رہی تھی، اب تیار ہو چکی ہوگی تو میں جا کر تمہیں لے آؤں۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تو تم صرف اس کے کہنے پر آئے ہو، ورنہ تم کبھی بھی یہاں نہ آتے۔ وہ کچھ طنز سے بولی۔ کیوں؟ مجھے ادھر آنے میں کیا ہے جو نہیں آتا؟ میں نے کہا شاید اماں کی طرح تمہیں بھی اس بیک ورڈ محلے میں آنا رہنا پسند نہیں۔ اس کی بات پر وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے ڈاکٹر بننے کے بعد بھی تمہاری عقل مبارک میں لگتا ہے کوئی سیر بھر اضافہ نہیں ہوا۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اور باقیوں کی عقلیں منوں کے حساب سے بڑھ گئی ہیں؟ تو سب نے اتنا اچھا حساب کتاب سیکھ لیا ہے کہ کس طرف جھکنا زیادہ منافع بخش ہوگا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ اچھا تم چلو، میں راستے میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں مختلف بہانے گڑی جا رہی ہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ صبا، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، ورنہ میں تمہیں اسی طرح لے چلوں گا، اور تم مجھے جانتی ہو۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ میں نے ادھر گھر دیکھ لیا ہے، اب رات کو تو سب ادھر ہی رہیں گے، صبح دکھاؤں گا۔ اماں کو تو دکھا دیا ہے، انہیں پسند بھی آ گیا ہے۔ راستے میں معین اس کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بغیر بتانے لگا۔ صبا نے یوں ہی سر اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مونی کو دیکھا۔ اس مونی میں اور 6-7 سال پہلے والے مونی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نفاست سے کٹے سورے بال، کشادہ پیشانی، زندگی سے بھرپور چمکیلی آنکھیں، مضبوط مردانہ جسم اور نفیس لباس۔ اتنے دنوں میں صبا نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا اور نگاہیں ہٹا لی۔ کیوں تمہیں اب اس پسماندہ محلے میں رہتے ہوئے شرم آئے گی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اماں اب حالہ اماں کے آس پاس ہی رہنا چاہتی ہیں۔ دونوں بہنوں نے ایک لمبی جدائی جھیلی ہے، انہیں کوئی اپنا قریبی نظر بھی نہیں آتا۔ دوسرے، صبا، میں یہ بات صرف تم سے کر رہا ہوں۔ اس نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے اس محلے سے عجیب سا خوف آتا ہے۔ خوف؟ وہ حیران سی ہوئی۔ ان دنوں کا خوف، نشے کی اس ذلیل حالت کا خوف، ایک ایک نوٹ کی خاطر، نشے کی ایک پڑیا، ایک انجیکشن کی خاطر جان دینے اور لے لینے کا خوف۔ پتہ ہے، جب میں اس رات انگوٹھی لے کر فرار ہوا اور عبید بھائی کی گاڑی سے ٹکرایا تو مجھے امید نہیں تھی کہ اب میں بچ سکوں گا۔ گاڑی کی ذرا سی ٹکر نے میرے لاغر بدن کو جیسے کسی کانچ کے برتن کی طرح چکنا چور کر دیا تھا۔ عبید بھائی سے پوچھنا، میں پورے 3 ماہ ہسپتال میں رہا۔ اس کے بعد پورے 17 ماہ اس ذلیل نشے کے علاج کے لیے۔ یہ مدت جسمانی طور پر صحت یاب ہونے کے لیے لگی اور ذہنی طور پر مضبوط قوت ارادے کا مالک بننے میں مجھے شاید 1.5 سال لگ گیا۔ اس دوران حالہ اماں بار بار میری منت سماجت کرتی رہیں کہ میں انہیں اماں کا پتہ بتا دوں۔ میں جانتے بوجھتے انکار کرتا رہا۔ پتہ ہے، آج سے چند ماہ پہلے جب ایک روز اماں کی یاد میرے دل و دماغ پر اتنی آندھی کی طرح چھائی تو میں دیوانہ وار گلیوں کی طرف بھاگا۔ وہ رک رک کر بولا۔ اور پتہ ہے، میں گھر کا راستہ بھول گیا۔ میں سارا دن ان گلیوں کے ارد گرد اندر باہر بھٹکتا رہا اور مجھے گھر نہیں ملا۔ مگر جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے تھڑوں پر، نکڑوں اور سیلن زدہ ڈیوڑیوں میں نشے میں مبتلا، گرد و پیش سے بیگانہ، خود سے بے خبر کتنے ہی اپنے جیسے نظر آئے کہ ان کے حلیے کسی جانور سے مشابہ تھے۔ منہ سے بہتی رالیں، آنکھیں مندی ہوئی، گندے غلیظ جوؤں والے بال، بدبودار میل سے اٹا بدن اور چیتھڑے پہنے ہوئے مکھیوں اور جسم پر رینگتی چونٹیوں اور کپڑوں سے بے خبر لاغر نوجوان میرے دل میں ہمیشہ خوف بٹھا گئے کہ اب اگر میں دوبارہ ادھر آیا تو کہیں وہی دلدل پھر سے مجھے اپنے اندر نہ کھینچ لے۔ صبا، میں ڈر گیا تھا، بہت بری طرح سے۔ کتنے دن مجھے ادھر آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر بھی 2-3 ماہ بعد میں صرف تم لوگوں کی تلاش میں چکر لگا لیتا، اور اماں کی خفگی کا خیال کیسے ان کا سامنا کروں گا، یہ خوف مجھے ان گلیوں سے بھگائے رکھتا۔ مونی، ان گلیوں میں بسنے والے یہ مفلوق الحال غریب کے مارے
روٹی اور دال کے حصول کی چکی میں پستے یہ ہمارے لوگ جو بلاخر اس روٹی اور دال کے حصول میں ناکامی پر اس ذلت بھری زندگی کے دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ اگر تمہاری طرح سبھی لوگ ان سے خوفزدہ رہے، نفرت کرتے رہے تو یہاں کا حال کیا ہوگا؟ یہ افریت تو ان گلیوں کی رگوں سے زندگی کا لہو سارا کا سارا چوس لے گا۔ تمہیں اس ذلت کا تجربہ ہو چکا ہے، تمہیں تو ان کے لیے کچھ مثبت سوچنا تھا۔ صبا کی نظروں کے سامنے ان گلیوں کے ایسے منظر ایک ایک کر کے گزر رہے تھے۔ میں نے یہی کیا ہے۔ عبید بھائی اور ان کے دو دوست ڈاکٹر خرم مل کر ایک چھوٹے سے روشن کل نامی ادارے کے نام سے کام شروع کر چکے ہیں۔ ابھی تو ہمیں کام شروع کیے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ ملو۔ عبداللہ بھائی نے بھی وعدہ کر لیا ہے تو ہم یقیناً 4 بستروں کے اس مختصر ہاسپٹل کو وسیع کر سکیں گے اور میں کچھ کفارہ اپنے ان گناہوں کا بھی ادا کرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ معین کی بات پر صبا کو ایک بار پھر قابل فخر سی حیرت ہوئی کہ یہ واقعی مونی ہے تو اللہ اسے میری عمر بھی لگا دے۔ تم ہی ہمیں چھوڑ گئے تھے ورنہ مونی صبا تو اول روز سے تمہارے ساتھ رہی ہے، ہر کھیل میں تمہاری پارٹنر، تمہاری دوست۔ وہ یکدم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، آئی نو مائی سسٹر، اور آج مجھے ان کوتاہیوں اور زیادتیوں کی بھی تم سے معافی مانگنی ہے جو میں نے تم سے خاص طور پر کرتا رہا۔ میں تم سے ڈرتا تھا، تمہاری دوستی، تمہاری محبت سے وہ مجھے کمزور نہ کر ڈالے، اور میں بے وقوف سمجھتا ہی نہیں تھا۔ محبت تو انسان کو طاقتور کرتی ہے نہ کہ کمزور۔ ان کی گاڑی رحمان پیلس کے آگے کھڑی تھی تو صبا اپنے آپ کو سیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں سے جو کانٹا اس کے سینے میں گڑا تھا آج اس کے نکلنے کی گھڑی آ گئی تھی۔ گیٹ کے پاس ہی سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اونچے لمبے شاندار سے عبید الرحمان کو دیکھتے ہوئے وہ معین کے پیچھے تقریباً چھپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ عبید کی شوخ مسکراتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بس سائرہ، مجھے تو اب شادی کی تاریخ دو، وہ بھی اس مہینے کے اندر۔ میں اب اور اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چل رہا تھا جب اچانک خالہ اماں نے پاس بیٹھی صبا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ پل بھر میں ساکت سی رہ گئی۔ آپ بڑی ہیں، جو تاریخ رکھیں گی مجھے منظور ہے۔ اماں کا جواب ان سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ صبا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، سب حیران سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ایک نظر پورے لاؤنج پر دوڑائی۔ افشیں آپی، ان کے میاں، ان کے بچے، انجی، عامر بھائی، ان کی والدہ صبوحی اور عبداللہ بھائی، پھپھو، مونس چچا اور چچی۔ اسے تو چچا چچی کی آمد کا بھی ادھر آ کر ہی پتہ چلا تھا، ورنہ اتنے برسوں میں ان سے تعلق واجبی سا رہ گیا تھا۔ سال میں ایک آدھ فون آتا تھا اور بس۔ جبکہ خالہ اماں نے آج شاید اس تاریخ وغیرہ کے سلسلے میں اتنا بڑا فنکشن رکھا تھا۔ اماں پلیز، آپ کو مجھ سے کم از کم پوچھنا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور اگر کرنی بھی ہوگی تو۔ اس نے لگ تک بیٹھے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ادھر نہیں، ایکسکیوز می کہہ کر وہ رکی نہیں۔ اماں تو غش کھا کر گرنے کو تھیں کہ ایک طرف سے انجی نے تو دوسری طرف سے چچی جان نے انہیں سنبھالا۔ عبید نے ایک دھواں سی نظر اپنی ماں کے اترے ہوئے چہرے اور بے رونق ہوتی خالہ کی طرف دوڑائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ صبا پلیز رکیں، میری بات سنیں۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ روش پر چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سن رہی ہوں میں، وہ اسی طرح چلتے ہوئے لا تعلقی سے بولی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ کے اس انکار کی؟ وہ اب گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے رک کر کہا، ایک اچٹتی سی نگاہ عبید کے چہرے پر ڈالی اور جھٹکے سے گیٹ عبور کر گئی۔ مؤدب بیٹھا چوکیدار اٹھتے ہوئے ایک طرف ہو گیا۔ عبید اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وجہ میں بتا آئی ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ باہر اکتوبر کی اولین راتوں کی نرم خنک ہوا چل رہی تھی۔ کوٹھیوں کے باغیچوں اور لانوں میں لگی پول لائٹس کی مدھم دودھیا روشنی سڑک پر درختوں کے لمبے لمبے سائے بنا رہی تھی۔ صبا ہموار سڑک پر بے آواز قدموں سے چل رہی تھی۔ عبید اس کے برابر چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کرنی بھی ہوئی تو میرے ساتھ نہیں۔ یہ کہیں میرے اس سوال کا جواب تو نہیں جو افشیں آپی کی بارات کے دن میں نے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا،
آپ بھی دوسروں کی طرح مادی چیزوں پر یقین رکھتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، اچھی شکل و صورت اور روپے پیسے سے؟ وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ صبا نے تڑپ کر اسے یوں دیکھا جیسے کسی نے اسے گالی دی ہو۔ میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں، وہ لبوں میں بڑبڑائی۔ یہی تو بات ہے، آپ مجھے ایسی نہیں نظر آتی۔ تو میں نے سوال آپ سے پوچھ ڈالا تھا، اور آپ پر ابھی میرے اس سوال کا جواب بھی ادھار ہے۔ وہ اس کے بالکل پاس ہوتے ہوئے بولا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اگر اس کا جواب میں اسی وقت دے پاتی تو شاید آج انکار کی نوبت نہ آتی۔ وہ ہولے سے بولی، کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت میں واقعی مادی چیزوں کی خاطر کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا خلوص اس وقت بھی بے ریا تھا اور آج بھی، لیکن آج اگر میں یہ بات کہوں گی تو لوگ اسے ترازو میں تولیں گے، جس کے ایک پلڑے میں میرا جواب ہوگا اور دوسرے میں آپ کی دولت اور اسٹیٹس۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، صبا مجھے ٹھیک سے بتاؤ، میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ اچھا ادھر آ کر بیٹھو پارک کے بینچ پر، پھر مجھے بتاؤ۔ وہ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر 2 قدم پر پارک کے چھوٹے سے گیٹ کی طرف اسے لے گیا۔ بینچ پر بیٹھنے تک صبا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ جب آپ نے پہلی بار مجھ سے یہ بات پوچھی تھی، آپ تہی دامن تھے، اور یہی سوال حالہ اماں نے اماں سے کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آج اماں کیسے راضی ہیں؟ اسی لیے کہ آج آپ تہی دامن نہیں، حالی جھولی نہیں، دولت مند ہیں۔ وہ اس کے کوڑ مغز ہونے کا خیال کر کے تیزی سے بولی، نہیں صبا، میں تو آج بھی تہی دامن ہوں، حالی جھولی ہوں۔ اس نے ایک دم اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے افسردگی سے کہا اور سنگی بینچ کی ٹھنڈی بیگ سے ٹیک لگائی۔ یہ سب میں نے کسی جادو کی چھڑی سے حاصل نہیں کیا۔ کامیابی اور کامرانی انسان صرف 2 طرح سے حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے پیچھے محبت کا حوصلہ کار فرما ہو یا کسی نفرت کی مہمیز، اور میرے پیچھے یہ دونوں عوامل تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، تمہاری محبت کا حصول، جو اگرچہ اس دوپہر میں نے تمہاری آنکھوں میں پڑھ لی تھی، مگر اس کا حصول اس وقت میرے لیے ناممکن تھا۔ اس حصول کو ممکن بنانا خالہ اماں کے کٹھور روپ نے۔ یقین جانو، اگر اس روز خالہ اماں ہمارے ساتھ ایسا نہ برتاؤ کرتی تو آج تمہارے سامنے یہ کامیاب عبید نہ کھڑا ہوتا۔ میں اپنی جدوجہد کے دوران جب کمزور پڑا، مجھے ان دونوں باتوں نے مضبوطی بخشی۔ یقین مانو، خالہ اماں میرے لیے بہت محترم ہیں۔ وہ لالچی اور حریص بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے وقت جو کچھ کیا وہ عین حالات کے تقاضے کے مطابق تھا۔ جیسے حالات ان کے تھے، کون اتنے دنوں تک بے وجہ کی مہمانداری کو برداشت کرتا ہے؟ پھر ہمارے ساتھ لگا موت اور دہشت کا بٹا۔ وہ جوان بیٹیوں کی ماں تھی، ہم سے ان کا احتجاج بے جا نہ تھا، لیکن اماں، میں، ہم میں سے کوئی بھی اسی جگہ ہوتا تو یقیناً اس رویے کا ان سے کسی طرح مختلف نہ ہوتا۔ اور میرا دامن خالی کیوں ہے صبا؟ میرا زاد رات تو تمہاری محبت کا یقین تھا، میرے دل کو پختہ یقین ہوا۔ جو یہ دل زمانے کے زور و ستم سہ رہا ہے، اس کا سرمایہ محبت تو محفوظ ہے نا؟ اتنے برسوں میں ایک پل کو بھی میرے دل کو یہ بدگمانی نہیں ہوئی کہ میرا سرمایہ لٹ چکا ہے، اور آج بھری محفل میں تم نے یہ کیسے میری محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے میری کم مائیگی کا اعلان کر دیا؟ وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑے شیشم اور سفیدے کے پتے خشک ہوا میں ہلکی ہلکی تالیاں سی بجا رہے تھے۔ میں جو رات سونے سے پہلے اس خزانے کو سینٹ سینٹ پرکھ کر رکھتا اور مطمئن ہو کر سو جاتا کہ میں تو مفلس ہونے کے باوجود سب سے مالدار ہوں، آج تم نے مجھے سب کے سامنے مفلس بنا دیا۔ ایک بار پھر اس کی آزردگی نے ایک بار پھر صبا کو پشیمان کر دیا۔ مونی مجھے ملا تو منزل میرے پاس آ گئی، اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ کچھ بوکھلا کر پشیمان سی کہنے لگی۔ میں نے تو سنا ہے، پڑھا ہے، محبت 2 دلوں کا معاملہ ہوتی ہے، ایک دل میں جنم لیتی ہے تو دوسرے کے دل میں خود بخود اگ آتی ہے، اور میں اتنے سال اس خوشگمانی میں مبتلا رہا کہ تم بھی اس طرح چپکے میری طرح محبت سے محبت کرتی رہی ہوگی، اور اس دوری نے اس کی جڑوں کو اور بھی مضبوط کر دیا ہوگا۔ اتنے برسوں میں مجھے ایک بار بھی خیال نہیں آیا
کہ تم کسی اور کی نہ ہو چکی ہو؟ صبا مجھے بتاؤ، یہ محبت کا یقین نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ میری ہوش فہمی ہوش خیالی تھی؟ وہ اب جیسے رو دینے کو تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ سب یک طرفہ نہیں تھا، صرف آپ کی ہوش فہمی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے کٹھن دن میں بھی میں نے محبت کی جلتی لو کو دیکھ دیکھ کر نبھائے ہیں۔ یہی سب تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مگر وہ جھجک کر کہہ رہی تھی، کیا؟ اسے جیسے کسی چیز نے کاٹا تھا، اچھل ہی پڑا۔ تو یہ سب محض میری ہوش گمانی نہیں تھی؟ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے خوشی بھری آواز میں بولا، اور یہ؟ صبا بولو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا سب کے بیچ انکار کیا معنی ہے اس کے؟ وہ بے قراری سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا، عبید، جب آپ اور خالہ اماں ہمارے گھر سے نکلے اس برستی یہ بستہ شام میں، آپ نے پلٹ کر جن نگاہوں سے ہمارے گھر کو دیکھا تھا اور آہ بھری نگاہ ہماری چوکھٹ سے چمٹ گئی تھی اور ہم برباد ہو گئے اس لمحے کے حصار میں آ کر۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ ابا چلے گئے، ہم گھر سے بے گھر ہو گئے، سائبان سے نکل کر ننگی سڑک پر آ گئے، ہر گندی میلی نظر کے سامنے۔ مونی، اچھا بھلا مونی ہماری اپنی جان کا دشمن بن گیا، وہ لمحہ ہماری گردنوں کا توپ بن گیا۔ میں نے اس سارے دکھ بھرے دنوں میں پل پل لمحہ لمحہ آپ دونوں سے، اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کر اس لمحے کی معافی مانگی، اور معافی ملتے ملتے اتنے سال ہاتھوں سے نکل گئے اور پتہ نہیں ملی یا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے میں چھپا کر رونے لگی۔ نہ ملی ہوتی تو کیا ہم دونوں ادھر بیٹھے ہوتے؟ صبا، آزمائش کی گھڑیاں سب پر آتی ہیں، کسی پر جلدی، کسی پر دیر سے۔ تم جس کا ذکر کر رہی ہو وہی لمحہ مجھے کندن بنا گیا۔ اگر اس شام تمہاری چھت کے نیچے سے نکل کر کھلے آسمان تلے نہ آتے تو شاید تمہارے سامنے یہ کامیاب عبید نہ ہوتا، بلکہ ایک میڈیوکر، ایک معمولی سا ملازم یا دکاندار عبید ہوتا۔ تم جس لمحے کو اپنی گردنوں کا توق سمجھتی رہی، میں نے جب اس لمحے کے بارے میں سوچا مجھے اپنے لیے مبارک ترین لگا۔ مجھے اس لمحے نے آزمائش کی بھٹی میں جھونکا اور کندن بنا کر نکال دیا، اور دیکھو وہ آزمائش کی گھڑی، وہ جدائی کے دن بیت چکے۔ اب محض اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم ایک دوسرے کو چاہنے کے باوجود چھوڑ دیں، تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا کفران نعمت ہوگا نا۔ اس کے گالوں پر اٹکے آنسو انگلیوں کو پوروں میں چنتے ہوئے بولا تو وہ جھیم کر پیچھے سرک گئی۔ میں تو تمہیں چاہتا ہوں، پہلے دن کی پہلی نظر سے، جب تم لحافوں کی گٹری سر پر رکھے مجھ سے ٹکرائی تھی، اور تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں، اس کا جواب ابھی تم پر ادھار ہے۔ آج دوبارہ پوچھ رہا ہوں، بولو۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب لوگ پریشان ہوں گے، چلتے ہیں، واپس جا کر بھی تو ان کی پریشانی رفع کرنی ہی ہے نا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ یوں سر ہلا کر آگے بڑھنے لگی۔ یہ بتاؤ تاریخ کون سی رکھیں؟ وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ 2 قدم پرے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور کم از کم، ویسے یہ کم از کم شادی کون سی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کون سی؟ وہ شرارت سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ کم از کم نہیں ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ کا مطلب ہے شادی فارغ۔ وہ مدھم سی ہنسی کے ساتھ بولی، تو تم کیا کرو گی میرے ساتھ؟ وہ بھول پن سے بولا، ان دونوں کے بیچ جو ہوتا ہے، یعنی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے پارک کے گیٹ سے باہر نکلی۔ یار، یعنی کیا؟ وہ جب اس کے قریب پہنچا تو ہانپ رہا تھا۔ 6 سال ہو گئے ہیں تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئے، ابھی بھی کیا اس عملی جمناسٹک اور لانگ جمپ کی کسرت باقی تھی؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی، شفاف، بے ریا، کھنکدار ہنسی کہ عبید اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا، اس کا سارا جمع کیا ہوا سرمایہ اسے مل گیا تھا، محبت کے سارے خزانے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جا رہا تھا، محبت کی نئی منزلوں کی جانب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔